السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، آئیے سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ بڑی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اولادہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ طیبہ ہی کو اب کعبہ مقصد کہیے، طیبہ ہی کو اب کعبہ مقصد کہیے، دہلیز نبی کو سنگ اسود کہیے۔ گر حمد خدا کا حق ادا کرنا ہو، گر حمد خدا کا حق ادا کرنا ہو، دل سے ایک بار یا محمد کہیے، دل سے ایک بار یا محمد کہیے۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ بڑی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے ان کو چاہیے کہ اے حبیب آپ کے دربار میں آئیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، آپ کے دربار میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اس آیت پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا حکم دیا گیا۔ جو لوگ گناہ کیے ہیں اور اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں ان کو چاہیے کہ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو جائیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا وسیلہ بنا کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض و معروض کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں گے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب شفاعت کر دیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل جائے گا کہ مولا یہ تیرا بندہ ہے، میرا امتی ہے، اس کے تو گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بشارت دے رہا ہے کہ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر تم اللہ تعالیٰ کو اس شان میں پاؤ گے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اسی لیے حج بیت اللہ کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیں کہ حج کی قبولیت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے، دعاؤں کی قبولیت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے، نمازوں کی قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمانے والا ہے۔ اس لیے کہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہاری دعائیں اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں جب تک کہ تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام نہیں پڑھتے۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے بشارت دی کہ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ تم اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ نبی کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اور ایک روایت میں آیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی،
جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میرے پردہ فرمانے کے بعد میری زیارت کی تو گویا ایسا ہے کہ اس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینا یہ ایک ایسا شرف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گویا زیارت سے مشرف ہو رہا ہے۔ اسی لیے علماء کرام، سلف صالحین، اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار کی حاضری کو اپنے لیے باعث فخر سمجھا، اور اسی لیے نبی کریم عقائد جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ خاص حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ یہ دعا رہی کہ مولا تو مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں مجھ کو موت عطا فرما کہ میری موت ہو تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر میں ہو، مجھ کو شہادت کی موت نصیب ہو اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں موت نصیب ہو۔ امام مالک علیہ رحمہ کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں گے تو امام مالک علیہ رحمت و رضوان کی زندگی میں یہ درس ملتا ہے کہ سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کو چھوڑ کر کہیں پر ہٹنا نہیں چاہا۔ ایک مرتبہ آپ حج بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہوئے اور حج کر لیا، اس کے بعد آپ مدینہ شریف میں قیام کرنے لگے۔ لوگ حج کا مہینہ آتا آپ سے عرض کرتے کہ آپ مدینہ شریف میں رہنے والے ہیں، دوبارہ حج کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ تو حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو حج کا فریضہ تھا میں نے اس کو ادا کر لیا، اب میری تمنا یہ ہے کہ میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہی رہوں، اگر مجھ کو موت آئے تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار ہی میں آئے۔ اسی لیے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مدینہ شریف سے باہر جاؤں گا اور مجھ کو موت آ جائے گی، میری یہ تمنا ہے کہ مجھ کو موت آئے تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں آئے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جب ضرورت سے فارغ ہونا ہوتا تو آپ مدینہ شریف کے باہر چلے جاتے اور ضرورت سے حاجت سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ میں آتے، مدینہ پاک کا ایسا ادب کرتے کہ آپ نے مدینہ طیبہ میں کبھی حاجت سے فارغ ہونے کو گوارا نہیں کیا۔ حاجت کی جب حاجت سے فارغ ہونا ہوتا تو آپ مدینہ پاک کے باہر چلے جاتے اور فوراً ضرورت سے فارغ ہو کر مدینہ پاک میں آ جایا کرتے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے ابو منصور بادشاہ نے پوچھا کہ میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مواضع شریف کی طرف رخ کر کے دعا کروں یا کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے دعا کروں؟ تو حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ابو منصور بادشاہ سے کہنے لگے کہ تو اپنے رخ کو ان سے ہرگز مت پھیر جو تیرے اور تیرے باپ آدم کے وسیلہ ہے، بلکہ ان کو اپنا تو وسیلہ بنا لے اور ان کو تو سفارشی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جو ادب کا آپ کا معاملہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی حدیث پاک پوچھنے آتا یا کوئی فقہی مسئلہ پوچھنے آتا تو آپ پہلے اس سے پوچھ لیتے کیا کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث پاک سننی ہے۔ اگر آنے والا سائل یہ کہتا کہ صرف فقہی مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ اس کو سنا دیتے، لیکن کوئی حدیث پاک سننا چاہتا تو حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ غسل کرتے اور محفل کو معطر کر دیتے، خوشبو لگا کر محفل میں اس کے بعد حدیث پاک سنایا کرتے۔ یہ حدیث پاک سنانے کا آپ کا ادب ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں قاضی عیاض رحمت اللہ تعالیٰ نے کتاب الشفاء میں لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس ممبر شریف پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے، حضرت عبداللہ ابن عمر ممبر کی اس جگہ پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیرتے اور چہرے پر لگا لیتے اور اپنے جسم پر مل لیا کرتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جذب القلوب میں حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے لکھا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور ملک شام میں قیام فرمانے لگے تو خواب میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے ہیں اے بلال کیا وجہ ہے کہ تم ہمارے پاس حاضر نہیں ہوتے، کیوں ہم سے رخ کو پھیرے ہوئے ہو، کیوں جفا کر رہے ہو؟ یہ سنتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور آپ فوراً رختے سفر باندھتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ کہ میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
دیار اقدس کی زیارت کروں گا، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیارت کروں گا۔ معلوم ہوا کہ زیارت کے لیے سفر کرنا پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے کہ حضرت بلال ملک شام سے سفر کر رہے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی غرض سے سفر فرمایا، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور پھر مدینہ پاک میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے کہنے پر اذان دی، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب نام پاک اذان کے اندر لیا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتے، لیکن جب جیسا ہی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مقدسہ آپ کو نظر نہیں آیا، آپ پر غشی طاری ہو گئی اور اب اذان کو مکمل نہیں کر سکے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی عشق اور محبت کا عالم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام، ائمہ کرام، اولیاء کرام کے جیسا عشق رسول کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔